وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تعارف کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پروگرام MTA قادیان کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان کتاب لیکچر سیالکوٹ کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنی مقصود ہیں۔ دراصل یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ عظیم الشان لیکچر ہے جو آپ نے 4 نومبر 1904 کو سیالکوٹ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے عظیم مجمع کے سامنے پیش کیا اور بعد میں یہ کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس لیکچر کے پس منظر میں دراصل تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جماعت احمدیہ سیالکوٹ ایک زمانے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ سیالکوٹ میں تشریف لائیں۔ حضور نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور آپ قادیان سے 27 اکتوبر 1904 کو صبح 4 بجے روانہ ہوئے۔ بٹالہ تک آپ نے آدھا سفر پالکی سے کیا اور بعد میں آدھا سفر آپ پا پیادہ گئے۔ بٹالہ سے سیالکوٹ تک آپ نے بذریعہ ٹرین سفر اختیار کیا اور شام 6 بجے آپ سیالکوٹ تشریف لائے۔ اگلے دن جمعہ تھا، یعنی اگلے دن 28 اکتوبر کو حضور نے جمعہ پڑھا اور سیالکوٹ میں اس کے بعد کثیر مجمع نے ایک بیعت کی۔ حضور کا ارادہ وہاں سے جلد آنے کا تھا، لیکن احباب نے درخواست کی کہ حضور ابھی مزید کچھ دن رہیں۔ اس وقت کو دیکھتے ہوئے احباب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک لیکچر کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ یہ لیکچر ایک دن کے قلیل عرصے میں لکھا گیا اور چودھری مولا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً شائع کروایا اور یہ لیکچر ایک دن میں شائع بھی ہو گیا۔ اس لیکچر کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس لیکچر گاہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پر جب یہ لیکچر کا انتظام کیا گیا تو اس کی صدارت اس جلسے کی جو کی گئی وہ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر صدارت ہوا۔ اور حضور جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اس لیکچر گاہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی ایک جانب حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری جانب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی تعارف کروایا۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ نے اس لیکچر کو ایک عظیم الشان رنگ میں اور خاص وجد کی حالت میں بیان کیا، اور سامعین کا یہ حال تھا کہ وہ تمام لیکچر گاہ جو سرائے تھی وہ ساری کی ساری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ خاص طور پر ہم امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے چہرہ مبارک کو دیکھیں اور مولانا عبدالکریم صاحب کے اس لیکچر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی اور سنیں بھی۔ اس لیکچر میں خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت بیان فرمائی ہے اور اچھوتے اور نئے استدلال کے ذریعہ اسلام کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضور نے بیان فرمایا اس لیکچر کی شروعات میں کہ مذاہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے وہ مختلف مذاہب تھے جو اپنے وقتوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کی مثال ایک باغ جیسی ہے، اور اب ان مذاہب کو اس خدا نے جو اس باغ کا مالی تھا نگہداشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب صرف اسلام ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ شروع کیا جو اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تازہ بتازہ وحی اور الہام کے ذریعہ سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام،
یہ لیکچر اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس لیکچر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار ایک بھرے مجمع کے سامنے، جس میں مسلمان اور ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد تھی، اپنا مسیل کرشن ہونا اور اس کے دعوے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا کہ میں صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح اور مہدی کے رنگ میں نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آریہ ورت کے ان ہندوؤں میں جو برائیاں پیدا ہو چکی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی بطور کرشن کے بھیجا ہے۔ اور آپ نے مسیل کرشن کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد آپ نے یہ بیان کیا کہ مجھے صرف دعوے کی حد تک ہی یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اس مذاہب میں جو دو برائیاں خاص طور پر پائی جاتی ہیں اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی۔ ایک یہ کہ یہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مادہ جس سے ذرات بنتے ہیں یہ ازلی اور ابدی ہیں، یعنی جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح یہ بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کا رد فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی ذات واحد اور یگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی ازلی ابدی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو خدا تعالیٰ کی توحید کے اوپر حرف آتا ہے۔ دوسرا جو عقیدہ آریہ سماج کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا وہ یہ کہ نجات کو وہ دائمی نہیں مانتے بلکہ عارضی مانتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انسان جتنی مرضی نیکی کر لے، وہ نیکی کے نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ اس کو معاف کرنے اور اس کو اجر دینے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے گناہ کو باقی رکھ کے اس کو جونوں کے چکر میں ڈال دیتا ہے، اور ایک کے بعد وہ دوسرے جون میں جاتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ 84 لاکھ جونوں تک جاتا ہے۔ آپ نے اس عقیدے کو بھی رد فرمایا اور بتایا کہ خدا تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ چنانچہ مسیل کرشن کے دعوے کے ساتھ آپ نے ہندوؤں میں پائے جانے والی ان دو خاص طور پر جو غلط اعتقاد تھے ان کا رد کیا۔ ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں اور اس کے صفات کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دعا کی فلسفی کے اوپر آپ نے ایسے وجد آفرین رنگ میں بیان فرمایا کہ آج بھی جب ہم ان عبارتوں کو پڑھتے ہیں، یہ الفاظ اور جس رنگ میں اور جس شوقت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے یہ خدا کے معمور کا ہی حصہ تھا اور کسی کے بس میں بات نہیں تھی۔ ناظرین کے لیے میں ایک دو عبارتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کرنا چاہوں گا جو دعا کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں، تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھ آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے۔ لیکچر کے آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ وہ سیالکوٹ کی سرزمین ہے جہاں پر میں اس سے پہلے گمنامی کی حالت میں رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے جوانی کے ایام میں سیالکوٹ میں آپ رہے، اور حضرت حکیم میر حسام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہتے تھے، اور وہ گمنامی کا عرصہ تھا جس میں کوئی بھی زیادہ لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے۔ حضور نے اسی وقت کی طرف لوگوں کا اشارہ کیا اور بتایا کہ دیکھو میں اس سرزمین میں گمنامی کی حالت میں رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں مجھے یہ خبر دی کہ مجھے وہ ساری دنیا میں مشہور کر دے گا اور ایک مرجع خلائق میری طرف آئیں گے۔ چنانچہ آج براہین احمدیہ کے بعد جو 24 سال بعد کا عرصہ بن جاتا ہے، تقریباً 1880، اور جو لیکچر ہو رہا تھا وہ 1904، اس 24 سال کے عرصے کے بعد ایک مجمع کثیر جو میرے ساتھ اس جلسے میں کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے اور مجھے سننے کے لیے آیا ہے، یہ دراصل میری صداقت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گمنام شخص کو دنیا کے ہدایت کے لیے کھڑا کیا اور جو باتیں اس نے بیان کی تھیں وہ پوری ہوئی۔ پھر خاص طور پہ اس رسالے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سیالکوٹ سے اپنی محبت کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ جس طرح میں قادیان سے محبت کرتا ہوں سیالکوٹ والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ غرض کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک عظیم الشان لیکچر ہے، اور باوجود اس کے کہ آج اس لیکچر پر تقریباً 120 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جو حقائق، جو معارف اور جو خاص حکمتیں اس لیکچر کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ویسے ہی تازہ بتازہ ہیں اور آج بھی ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتی ہیں۔ بس ناظرین سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اس لیکچر کو پڑھیں۔ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہماری روح کو اور ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔